اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سامعین، ناظرات، سامعات، آج کا ہمارا موضوع بہت اہم موضوع ہے۔ غیر مقلدین اور بدعقیدہ لوگ، ان کا ایک بہت بڑا امت مسلمہ کو جو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اس کا آج اصول کی روشنی میں ازالہ کرنا اور درست سمت کو متعین کرنا، صحیح راہ کا راہی بننا اور بنانا، اور صراط مستقیم پر اہل اسلام کو گامزن رکھنا، وہ ہمارا ایک مسلکی شرعی جو ہے وہ فریضہ ہے۔ اس کو ہم ادا کر رہے ہیں اور انشاءاللہ العزیز ادا کرتے رہیں گے۔ وہ دھوکہ یہ ہے کہ وہ دھوکہ بھی معیار حدیث میں ہے، غیر مقلدین کی غلط فہمی۔ لو جی کہا جا رہا ہے کہ بخاری مسلم میں جو حدیث ہے بس وہی ٹھیک ہے جی، وہی ہے، باقی کوئی نہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ آخر بخاری مسلم کسی محدث سے حدیث نہیں پڑھتے رہے؟ کیا امام بخاری اور مسلم کا کوئی استاد نہیں؟ کیا مصنف ابن ابی شیبہ والے امام بخاری کے دادا استاد نہیں؟ مصنف عبدالرزاق والے استاد نہیں؟ جی، امام بخاری اور امام مسلم کے اور امام ترمذی کے استاد نہیں ہیں؟ تو یہ کہنا جی بخاری مسلم میں جو حدیث ہے وہی حدیث قابل اعتبار ہے، باقی جو کتابوں میں ہے، سنن کبریٰ بہقی میں ہے اور مشکات المصابیح میں ہے، زجاجۃ المصابیح میں ہے، لمحات التنقی میں ہے، اشہۃ اللمحات میں ہے، جی مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، مصنف عبدالرزاق میں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، جی المعجم الکبیر للطبرانی، الاوسط میں ہے، الصغیر میں ہے، الکبیر میں ہے، جی اور اس کے علاوہ جو کیا کہتے ہیں مسند بزاز ہے اس میں ہے، جی مسند حمیدی میں ہے، مسند ابو یعلا میں ہے، جی مسند امام اعظم ابو حنیفہ میں ہے، جامع المسانید میں ہے۔ یہ جو کتب حدیث ہیں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ لو جی بخاری مسلم میں ہے، قابل اعتبار ہے، باقی کسی کتاب میں ہے تو قابل اعتبار نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم غیر مقلد تو نہیں کہ کسی امام کو مانتے نہیں، وہ بھی تو مقلد ہیں جتنے، بلکہ صحاح ستہ والے، امام بخاری ہوں صحیح البخاری والے، امام مسلم ہوں صحیح مسلم والے، امام ابو عیسیٰ ترمذی ہوں جامع ترمذی والے، اور سنن نسائی والے ہوں، جی عبدالرحمن نسائی اور ابن ماجہ والے قزوینی صاحب ہوں، جی غرض کے کوئی بھی ہے، سارے صحاح ستہ کے ائمہ کرام مقلد ہیں، کسی نہ کسی امام کے مقلد ہیں، یا مجتہد فی المسائل ہیں یا پھر مقلد ہیں، اور کوئی نہ کوئی ان کے پس منظر ملتا ہے، کوئی امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں، کوئی وغیرہ۔ آخر انہوں نے کسی سے نہیں پڑھا، یا بخاری مسلم نہیں تھی تو مسلمان نہیں تھے دنیا میں۔ بخاری مسلم جب تک جو ہے شعراء آفاق نہیں بنی تھی، جب تک دنیا میں نہیں آئی تھی، تو کیا اس سے پہلے مسلمان زندگی نہیں گزارتے تھے؟ کیا ان کے پاس قرآن مجید موجود نہیں تھا؟ کیا ان کے پاس اور حدیث کی کتابیں موجود نہیں تھیں؟ جی تو اس لیے یہ بات بالکل عقل کی بھی خلاف ہے اور نقل کے بھی بالکل خلاف ہے۔ اور پھر اتنے بڑے امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا آپ دیکھیں کہ زمانہ حضور کے قریب ترین ہے۔ امام بخاری کا تو امام اعظم سے بھی جو ہے بعد میں ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا زمانہ تو 80 کا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب کا زمانہ ہے۔ بلکہ بعض جو ہیں وہ امام اعظم کو تابعی قرار دیتے ہیں کہ آپ حضرت انس کے پاس پڑھتے رہے، حضرت عبداللہ ابن اوفا کے پاس پڑھتے رہے۔ کتنا ظلم عظیم ہے کہ اتنے بڑے مفکر اسلام امام الائمہ، اور یہ کہہ دینا جی کہ بس بخاری مسلم میں چونکہ یہ حدیث نہیں ہے لہٰذا یہ حدیث قابل اعتبار نہیں ہے، یہ بہت بڑا جو ہے ظلم ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کتنے مظلوم مفکر ہیں کہ جن کے پاس امام محمد بن حسن شیبانی آتے ہیں اور کہتے ہیں حضور مجھے فقہ پڑھائیں، آپ فرماتے ہیں جاؤ پہلے قرآن یاد کر کے آؤ۔
میری فقہ کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میں قرآن سے استدلال کرتا ہوں، قرآن میں مسئلہ نہ ملے پھر حدیث رسول سے، حدیث رسول میں اگر ہم نہ پا سکیں، ویسے قرآن حدیث میں سب کچھ ہے، اگر ہم نہ پا سکیں پھر اجماع امت، پھر قیاس۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ تو یہاں تک کہ صحابی کے قول کو ترجیح دیتے ہیں اور قیاس کو بعد میں رکھتے ہیں، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ پر یہ اعتراض جو ہے کرنا کہ وہ اصحاب رائے ہیں، اپنے قیاس اور عقل کو ترجیح دیتے ہیں، یہ ظلم عظیم ہے۔ دیکھیں، اس لیے تو امام المحدثین حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، تصریح فرمائی، اگر کسی حدیث کو بخاری و مسلم ترمذی وغیرہ ضعیف کہیں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ حدیث امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک بھی ضعیف ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وہ حدیث صحیح طریقے سے پہنچی ہو اور نیچے سے کسی راوی کے ضعیف ہونے سے بخاری مسلم کے نزدیک جو ہے وہ حدیث ضعیف ہو گئی ہو، کیونکہ امام اعظم کا زمانہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بالکل قریب ترین ہے۔ جی، تو اس طرح امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر مجتہدین کا تقوی، احتیاط، علم و فضل یقینی طور پر ثابت ہے، تو ان پر خلاف حدیث کرنے کا الزام لگانا محض عناد ہے، دھوکہ بازی نہیں تو اور کیا ہے۔ جی دیکھیں، امام ابن حمام صاحب فتح القدیر آپ فرماتے ہیں، جس روایت کو بخاری اور مسلم نے صحیح کہا اور ان لوگوں نے جو ان کی مانند ہوئے ہے، تو ہم پر واجب نہیں کہ ہم اس کو قبول کریں، اور کسی طرح ہم اس کو قبول کر سکتے ہیں، اس واسطے کہ اکثر راویوں میں لوگوں نے اپنے اجتہاد کی بنا پر اختلاف کیا ہے۔ جی، کسی راوی کے بارے میں بعض نے جرح کیا ہے، بعض نے تعدیل کی ہے، بعض نے اس کو مقبول مانا ہے، بعض نے مسترد کر دیا ہے۔ جی، تو ممکن ہے جس راوی کو لوگوں نے مجروح کیا ہو، امام اعظم کے نزدیک وہ عادل ہو، ثقہ ہو، اور ایسے بھی ممکن ہے کہ جس راوی کو لوگوں نے ضعیف کہا ہو، اس کے بارے میں وضع حدیث کی تہمت لگائی ہو، جی ہمارے امام اعظم کے نزدیک جو ہے وہ تان کا موجب نہ ہو، تو ہم لوگوں پر واجب نہیں کہ ان لوگوں کا قول قبول کریں، اور کس طرح ہم قبول کر بھی سکتے ہیں۔ جی، اس واسطے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ جس راوی کو لوگوں نے مجروح کیا ہو وہ عادل ہو، قابل اعتبار بھی ہو، تو ہم اس قول پر اعتماد کریں گے جو ہمارے مذہب کے جو اصحاب ہیں انہوں نے نقل کیا ہے۔ جی، تو یہ کوئی ائمہ اکرام یہ کوئی عام نہیں ہے، علامہ بدر الدین عینی کا پڑھیں آپ، البنایہ فی شرح الہدایہ، 12 جلدوں میں لکھی ہے کتاب۔ جی، ایک جلد جو ہے 1000 صفحے پر کم و بیش مشتمل ہے۔ علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام محمد بن حسن شیبانی، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان ہستیوں کو عام نہ سمجھیں۔ 1,01,70,000 مسائل ہیں جو اللہ نے ان کو ایک بصیرت عطا فرمائی، انہوں نے اپنے ذہن اور عقل سے قرآن و سنت کی علت کو سامنے رکھ کر، یہ نہیں کہ اپنی مرضی، قرآن و سنت کی علت ان کے سامنے ہوتی ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں انہوں نے لوگوں کو پیش آنے والے 1,01,70,000 کم و بیش مسائل امام اعظم ابو حنیفہ نے اور ان کے تلامذہ کی ٹیم نے نکالے ہیں۔ اگر کوئی مائی کا لال ایسا ہے اتنے مسائل اس دور میں نکال کے بتائے، صرف ایک موبائل کا مسئلہ آ جائے گی کہ اس کی ٹون بند نہ ہو نماز میں تو نماز فاسد ہوتی ہے، نہیں بند کرنا چاہیے، نہیں، اس پر علماء کے جھگڑے ہو گئے، صرف یہ آ گیا جی انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا، اس پر ہی جھگڑے ہو رہے ہیں، اتفاق نہیں ہو رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ تو قرآن و سنت کے مطابق نچوڑ نکالتے تھے۔ جی، تو اس لیے ایک ہی شخص ایک محدث کے نزدیک قابل اعتماد اور قابل جو ہے وہ عدالت ہو سکتا ہے، وہی محدث دوسرے کے نزدیک جو ہے وہ قابل اعتماد نہیں، وہ قابل جرح ہیں۔ ایک حدیث کو امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صحیح قرار دیتے ہیں، اسی حدیث کو محدث ابن جوزی نے ضعیف کیا بلکہ موضوع قرار دیا ہوا ہے۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ جی، آپ کہیں گے جی کہ کوئی اعتبار نہیں ہے امام سیوطی کا، حالانکہ وہ امام محدثین ہیں۔ جی، تو معلوم ہوا کہ راویوں کے اوپر یہی تو جو مستشرقین ہیں وہ یہی تو کہتے ہیں کہ 5 لاکھ کے قریب راویوں کے حالات پر
مسلمانوں کی کتابیں ملتی ہیں جی، اتنے بندوں کے حالات، ان کے بستیوں کے نام، ان کے شجرہ نسب، ان کے اساتذہ، ان کے تعلیمی سفر، یہ ساری چیزیں واحد ایک اسلام ہے جس میں یہ تحقیق ملتی ہے۔ اسلام کے علاوہ کرسچن ہے، غیر مسلم ہیں، کسی میں یہ تحقیق نہیں ملتی۔ اس بات پر میں آپ کو چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی کی کتاب میزان الاعتدال فی فن اسماء الرجال، یہ جو کتاب ہے 7-8 جلدوں میں میرے پاس موجود ہے، اس سے میں آپ کو چند مثالیں پیش کرتا ہوں کہ ایک ہی حدیث کا امام ہے، اس کو ایک امام اور محدث بہت اعلیٰ لقب دے رہا ہے، امیر المومنین فی الحدیث کہہ رہا ہے، اور دوسرا امام اس کو دجال کہہ رہا ہے۔ ایک حدیث کو ایک محدث صحیح کہہ رہا ہے، دوسرا اس کو کہہ رہا ہے یہ جھوٹی ہے، من گھڑت ہے، وضع فی الحدیث ثابت ہے وغیرہ۔ اب دیکھیں، آپ چند جو ہے وہ آپ کی خدمت میں مثالیں عرض کرتا ہوں تاکہ یہ جو غیر مقلدین کی رٹ ہے جی ہمیں یہ بخاری میں دکھاؤ، ہمیں مسلم میں دکھاؤ جی، بلکہ جو سلطان الفقہ فتاوی نظامی ہے اس میں یہاں تک لکھا ہے کہ بخاری کے نسخوں میں مطلب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی کسی دور میں اس میں باقاعدہ موجود تھے بخاری کے راویوں میں، جو غیر مقلدین کا دور ہے انہوں نے نکال دیا۔ اس پر ہماری مستقل ایک ویڈیو بھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صحیح بخاری کے نسخے میں جو ہے غیر مقلدین نے کتنی ڈنڈی ماری ہے۔ تو چند مثالیں میزان الاعتدال سے نمونے کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ چل جائے گا، ثابت ہو جائے گا کہ ایک حدیث کو ایک بندہ ایک حدیث کو کیا کہہ رہا ہے یا اس حدیث کے محدث کو کیا کہہ رہا ہے، دوسرا اس کو کیا کہہ رہا ہے، بالکل یکسر نظریہ ہے۔ دیکھیں پہلی مثال، محمد بن اسحاق بن یسار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ شعبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں۔ کس کو؟ امام شعبہ جو ہے وہ محمد بن اسحاق بن یسار کو کیا کہتے ہیں؟ امیر المومنین فی الحدیث۔ حالانکہ کئی لوگوں نے امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری کو کہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں مطلب ہے کہ امیر المومنین، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو دجال کا لقب دیتے ہیں، یہ دجال ہے۔ دیکھیں ایک طرف امیر المومنین فی الحدیث اور دوسروں کا تبصرہ ہے دجال ہے، بہت بڑا فراڈی ہے۔ نمبر 2، عبداللہ ابن لوہیہ، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ کثرت حدیث اور اس کے ضبط و اتقان میں ابن لوہیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے برابر مصر میں کون تھا، یعنی کوئی بھی ان کی مثل نہیں تھا۔ لیکن امام جو زبانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس کی حدیث پر نور نہیں ہے، اس کی حدیث پر نور نہیں ہے اور وہ حجت ہونے کے لائق نہیں ہو سکتی جی۔ تیسری مثال دیکھیں، امام احمد بن صالح المصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام بخاری فرماتے ہیں یہ ثقہ تھے، امام بخاری فرماتے ہیں یہ ثقہ تھے اور ان کے حق میں کسی کو میں نے گفتگو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ امام بخاری کی یہاں تک پہنچ ہے، امام بخاری بھی انسان ہیں، ان کے بھی کم مطالعہ ہو سکتا ہے، لیکن یکشع بن معین انہی کو دروگوئی سے متہم کرتے ہیں۔ یکشع بن معین کہتے ہیں یہ جھوٹ ہیں اور امام بخاری جو ہے ان کو ثقہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام بخاری کا نظریہ اور دوسروں کا نظریہ بھی آپس میں ٹکرا سکتا ہے۔ نمبر 4، احمد بن عیسیٰ مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے روایت کرتے ہیں احمد بن عیسیٰ مصری سے، لیکن یکشع بن معین ان کو دروغگو فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں جھوٹ ہے، اس سے روایت کیسے لی جا سکتی ہے۔ 5ویں مثال، اسماعیل بن اویس رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما دونوں کے استاد ہیں، لیکن نضر بن سلمہ ان کو جھوٹا بتلاتے ہیں، امام بخاری کے استاد کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور آخری مثال دیکھیں، حارث آور رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ بڑا جھوٹا تھا، لیکن یکشع بن معین اسے قابل اعتماد اور ثقہ قرار دیتے ہیں۔ مزید آپ میزان الاعتدال کا مطالعہ کریں گے، آپ کو کئی مثالیں سامنے آئیں گی۔ ایک محدث ایک حدیث کو موضوع کہہ رہا ہے، دوسرا اس کو صحیح کہہ رہا ہے، ایک محدث ایک حدیث کو ضعیف کہہ رہا ہے، دوسرا محدث اس کو صحیح کہہ رہا ہے، ایک محدث ایک کو حدیث صحیح کہہ رہا ہے، دوسرا اس کو حسن کہہ رہا ہے، آپس میں بہت زیادہ تفاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ان کی شر سے بچائے۔ جس حدیث کی سند صحیح ہے وہ صحیح ہے، خواہ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، مشکات میں ہے، لمحات میں ہے، زجاجہ میں ہے، سنن کبریٰ بہقی میں ہے،
المعجم الکبیر میں ہے، جی جس میں بھی ہے، جس کی سند صحیح ہے وہ قابل اعتبار ہے۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو حدیث کی صحیح جانچ پڑتال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔